استنبول کے قلب میں ایک ایسی عمارت کھڑی ہے جس نے سلطنتوں کے عروج و زوال، مذاہب کے امتزاج اور ثقافتوں کے انضمام کو دیکھا ہے۔ یہ محض ایک عمارت نہیں، یہ پتھر میں تراشی ہوئی ایک کہانی ہے، طاقت، ایمان اور صبر کی داستان۔ یہ ہے آیا صوفیہ، تہذیبوں کا لازوال نشان۔ آئیں اس کی ان ہالز میں قدم رکھیں جہاں ہر پتھر تاریخ کی بازگشت بن گیا ہے اور ہر گنبد میں ماضی کی داستانیں پوشیدہ ہیں۔ آئیں 537 عیسوی میں واپس جائیں۔ بیزنٹائن امپائر یعنی بازنطینی سلطنت اپنے عروج پر ہے، جسے دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہوں میں سے ایک شہنشاہ جسٹنن اول کی قیادت میں چلایا جا رہا ہے۔ اس کا خواب ایک ایسے عظیم گرجا گھر کی تعمیر جس کی عظمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور عمارت نہ کر سکے۔ اسی طرح آیا صوفیہ، جس کا مطلب ہے ہولی وزڈم یعنی مقدس حکمت کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ 10,000 سے زائد مزدوروں اور سلطنت کے بہترین ماہرین کی زیر نگرانی اس حیرت انگیز فن تعمیر کو صرف 5 سال میں مکمل کیا گیا۔ 1453 کا سال، یہ وہ سال تھا جب قسطنطنیہ کو عثمانیوں نے سلطان محمد فاتح کی قیادت میں فتح کیا۔ یہ نہ صرف بیزنٹائن امپائر کا خاتمہ تھا بلکہ آیا صوفیہ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز بھی تھا۔ فتح کے فوراً بعد محمد فاتح آیا صوفیہ میں داخل ہوئے اور ایک علامتی اقدام کے تحت اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ راتوں رات عیسائیت کے مظاہر کو چھپا دیا گیا اور اسلامی خطاطی اور میناروں کا اضافہ کر دیا۔ گرجا گھر کو اسلام کی اہم مسجد میں سے ایک میں تبدیل کر دیا گیا۔ تقریباً 500 سال تک آیا صوفیہ عثمانی سلطنت کا دل رہی، جہاں نمازیں، شاہی تقریبات اور اسلامی علماء کے درس منعقد ہوتے رہے۔ لیکن مذہبی تبدیلی کے باوجود آیا صوفیہ کی اپنی تاریخی اہمیت برقرار رہی۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں عیسائیت اور اسلام کا ثقافتی ملاپ ہوا۔ آئیں اب آیا صوفیہ کے اس فن تعمیر پہ نظر ڈالیں جو واقعی اسے دنیا بھر میں ممتاز بناتا ہے۔ اس کا گنبد 31 میٹر قطر میں پھیلا ہوا اور زمین سے 55 میٹر کی بلندی پر معلق، یہ گنبد ایک ایسا انجینئرنگ کا معجزہ ہے جس نے اپنے وقت کے معیارات کو چیلنج کیا۔ بیزنٹائن دور کے بہترین ذہنوں نے اس گنبد کی تعمیر کے لیے ایک انقلابی تکنیک کا استعمال کیا جس نے گنبد کے وزن کو متوازن کیا اور اسے اس طرح سے معلق کر دیا کہ یہ ہوا میں تیرتا ہوا محسوس ہو۔ اس کی 40 کھڑکیاں اس کے دائرے میں بنائی گئیں تاکہ روشنی اندر آئے اور اس کے حسن کو دوبالا کرے۔ اس عظیم فن تعمیر نے دنیا بھر میں لاتعداد مساجد اور گرجا گھروں کے ڈیزائن پر اثر ڈالا، جیسا کہ استنبول کی بلو ماسک اینڈ روم کے سینٹ پیٹرز بیسیلیکا۔ جب آپ آیا صوفیہ کے اندر قدم رکھتے ہیں تو آپ فوراً وقت کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں۔ یہ محض ایک عبادت گاہ نہیں ہے، یہ ایک زندہ گیلری ہے۔ اس کے موزیک 9ویں اور 12ویں صدی کے درمیان تخلیق کیے گئے، انہیں اس وقت تک ڈھانپ دیا گیا جب آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ آیا صوفیہ کی تاریخ کو شکل دینے والی اہم شخصیات کی کہانیاں بھی اسی قدر دلچسپ ہیں جتنی کہ خود عمارت۔ شہنشاہ جسٹنن نے آیا صوفیہ کے تصور کو حقیقت کا روپ دیا۔ صدیوں بعد 1453 میں سلطان محمد فاتح اپنے لقب کے مطابق آیا صوفیہ میں داخل ہوئے اور اسے مسجد میں تبدیل کیا۔ یوں ایک نئی اسلامی روایت کا آغاز ہوا۔ پھر 1935 میں جدید
ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال آتا ترک نے اس شاندار عمارت کو ایک عجائب گھر میں تبدیل کیا۔ آیا صوفیہ کی تقدیر کے انقلابات اس کے صرف فزیکل وجود کی تبدیلی نہیں تھے، یہ وہ اہم واقعات تھے جنہوں نے اس کے مذہبی اور ثقافتی کردار کو بدل دیا اور اسے ایک علامتی اور عالمی عمارت بنا دی جو تمام تہذیبوں کے دلوں کو چھو لیتی۔ آج آیا صوفیہ صرف تاریخ کا ایک حصہ نہیں، یہ ایک جیتا جاگتا عجوبہ ہے جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ 1985 میں اسے یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا، جو کہ اس کی عالمی اہمیت اور عظمت کا اعتراف ہے۔ 2020 میں آیا صوفیہ کو ایک بار سے پھر مسجد کا درجہ دے دیا گیا اور یہ فیصلہ دنیا بھر میں موضوع بحث بن گیا۔ تاہم ایک بات واضح ہے، چاہے گرجا گھر ہو، مسجد ہو یا عجائب گھر، آیا صوفیہ کی کشش اور اس کا ورثہ ناقابل فراموش ہے۔ یہاں کا ہر کونا، ہر موزیک، ہر اسلامی خطاطی دنیا کی تاریخ کا ایک جیتا جاگتا گواہ ہے۔